بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم قاعدہ نمبر 5 تک پڑھ چکے تھے۔ اب آج انشاءاللہ فائدہ سے شروع کریں گے۔ تو فائدہ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے پر یا باریک اس کو صفت کہتے ہیں۔ مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور تجوید کے خلاف ہو تو اسے لحن کہتے ہیں، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے۔ تو اب یہ پتہ کریں کہ حرف کسے کہتے ہیں۔ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے تو سب سے پہلے ضروری بات تو یہ ہے یہ جانا جائے کہ حرف کسے کہتے ہیں۔ تو حرف اسے کہتے ہیں جو انسان کے منہ سے کسی مخرج محقق یا مقدر پر ٹھہرتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ نکلے، وہ حرف ہے۔ کیا ہے؟ جو انسان کے منہ سے کسی مخرج محقق یا مقدر پر ٹھہرتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ نکلے، وہ حرف ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں حرف کی دو قسمیں ہیں۔ حرف کی دو قسمیں ہیں، حرف اصلی، حرف فرعی۔ حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جس کا مخرج معین اور مستقل ہو، اور یہ 29 حروف ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک۔ اور حرف فرعی اس کو کہتے ہیں جس کا مخرج معین نہ ہو بلکہ دو مخرجوں کے درمیان سے نکلتا ہو، یا صفت اصلی سے نکلتا ہو۔ حرف فرعی 7 ہیں: الف ممالہ، حمزہ مسہلہ، حرف غنہ، الف ولام اور واو مفخمہ۔ را مفخمہ میں اختلاف ہے، بعض اصل کی قائل ہیں، یعنی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصلی ہے اور بعض کہتے ہیں فرعی ہے۔ تو حرف کو جان لیا۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں، تو مخرج کی دو قسمیں ہیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ حرف کی آواز مخرج پر ٹھہر جائے تو اسے محقق کہتے ہیں۔ حرف کی آواز مخرج پر ٹھہر جائے تو اسے محقق کہتے ہیں، اور حرف کی آواز مخرج سے نکل کر سانس پر ٹھہر جائے تو اسے مقدر کہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، تجوید کے خلاف ہو تو اسے لحن کہتے ہیں۔ تو اب یہ جان لے لحن کسے کہتے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، جلی و خفی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، مثلا حروف و حرکت کا بدل جانا، پڑھنا سننا دونوں حرام ہے۔ لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، مثلا صفات عارضہ و غیر ممیزہ کا ادا نہ کرنا، پڑھنا سننا دونوں مکروہ ہے۔ حروف اصلیہ کے مخارج حسب ذیل ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ علامہ خلیل کے نزدیک 17 مخارج ہیں، سیبویہ کے نزدیک 16 اور فرہ کے نزدیک 14، مگر اکثر محققین نے علامہ خلیل کے مذہب کو اختیار کیا ہے۔ اور جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی معرفت التجوید میں علامہ خلیل ہی کے مذہب کو بیان کیا گیا ہے۔
مگر اس میں 16 ہی مخرج بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ حرف غنہ کو فرعی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ اور اصول مخارج یہ ہیں: حلق، لسان، شفتین۔ حلق میں 3 مخارج ہیں، لسان میں 10، شفتین میں 2، کل 15 ہوئے، اور 16واں مخرج جوف ہے، یہاں سے حرف مدہ نکلتے ہیں۔ حروف اصلیہ کے مخارج حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیان حلق سے عین ہا، آخری حلق سے غین خا ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی سے کاف ادا ہوتا ہے۔ نمبر 3، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین یا غیر مدہ ادا ہوتی ہے۔ بس اسی 3 کو حل کریں گے تو نمبر 1 میں بتایا کہ شروع حلق سے حمزہ اور ہا۔ تو شروع حلق سے حمزہ، اب آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو کی طرف دیکھیں۔ الف الف الف، شروع حلق سے ہا، دیکھیے کس طرح ادا کیا جا رہا ہے۔ درمیان حلق سے عین، دیکھیے عین کو کس طرح ادا کیا جائے، اسی طرح ادا کیا جائے گا۔ درمیان حلق سے ہا، دیکھیے آخر حلق سے غین، دیکھیے آخری حلق دیکھیے کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو بنایا ہے تاکہ جلدی سے سمجھ جائیں۔ آخری حلق سے خا ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے۔ دیکھیے جڑ دیکھیے، زبان دیکھیے، پھر تالو دیکھیے کیسے ملا رہا ہے۔ اس کے بعد ہی سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اب ذرا دھیان سے دیکھیے۔ ہاں 3، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، دیکھیے بیچ زبان کو تالو سے مل کر جیم، اور پھر بیچ زبان تالو سے مل کر شین، دیکھیے بیچ زبان کو تالو سے کس طرح ملایا، اور بیچ زبان تالو سے مل کر یا غیر مدہ ادا ہوتی ہے۔ دیکھیے دھیان سے بیچ زبان کو تالی سے کس طرح ملا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال بیدار ہو رہا ہوگا کہ میں نے جو کہا کہ شروع حلق سے حمزہ ہا، لیکن کمپیوٹر بول رہا ہے الف، اس کو حمزہ بولنا چاہیے کیونکہ کتاب میں بھی حمزہ اور ہا لکھا ہے، تو حمزہ کیوں نہیں کہا اس نے یہ کیوں کہا الف؟ تو اس کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو دوسری ویڈیو کا انتظار کریں۔